بہت زیادہ مارکیٹ میں یہ بات مشہور تھی کہ جی بینک جو ہے وہ جو قرضہ دیتے ہیں لوگوں کو اس کی منافع کی جو شرح ہے جس کو ہم سود کہتے ہیں صاف لفظوں میں، اس میں کمی لائی جائے گی شاید آج۔ اسی وجہ سے سنا ہے جو لوگ معیشت کو بہت جانتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کچھ دنوں سے ایک تیزی کا رجحان جو ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں تھا وہ اس وجہ سے تھا، شرح سود کم ہو رہی ہے، لیکن وہ کم نہیں ہوئی ہے، اس کو ایز اٹ از رکھا گیا ہے۔ اب میں علم معیشت کی الف بے سے بھی پوری طرح آگاہی کیا بلکہ دور پرے کی بھی آگاہی رکھے بغیر میں اتنا ہی جانتا ہوں معیشت کو جتنا کہ میں کرکٹ کو جانتا ہوں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے جمعے ہمارا گورنمنٹ کا جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ اعداد و شمار جاری کرتا ہے مہنگائی کے بارے میں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس، ایس پی آئی کے، یعنی جو بہت ہی بنیادی اشیاء جن کے بغیر غریب ترین آدمی اور امیر ترین آدمی دونوں کا گزارا نہیں ہو سکتا، ان اشیاء پر مبنی ایک باسکٹ ہے، اس کی پرائس کو دیکھ کر اور ایک اوسط نکالی جاتی ہے کہ مہنگائی کی شرح کیا ہے۔ تو اس دفعہ جو تازہ ترین آئی ہے کہ جو ہفتہ ختم ہوا ہے 22 تاریخ کو، اس میں یہ ہے 4.18% مہنگائی بڑھی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات سر؟ اور اس کی تمہیں پتہ ہے کہ جو مرکزی ایک کلیدی وجہ رہی ہے کہ بڑھنے کی، وہ جس کا ہم گزشتہ ہفتے رونا رو رہے تھے آٹا، کہ گندم کو آٹا، تو آٹے کی قیمت جب یوں گئی ہے، اور اس وقت بھی میں یہ ان یہی کا آپ سے تجزیہ بول نہیں ہے، رہا ایس پی آئی بنیادی وجہ ایس پی آئی نے بتائی ہے نا؟ ہاں یہ ایس پی آئی کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ میں تو یہ رپورٹ کر رہا ہوں، لیکن ہم اس سے پہلے تو ہم یہی تو کر چکے ہیں، وہ ہم تو نے ہم کر داد چکے تھے، فریاد کیوں کرنا ہم شروع ایک کر ہفتہ دی؟ پہلے بتا چکے تھے کہ یار یہ وجہ بن رہی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد وہ تسلی کی خبر دیتے، وہ تو دی نا اب نہیں دی نا۔ نہیں دیکھنا، یہاں انہوں نے کہا ہے کہ 2 مہینے شرح سود یوں ہی ساکت رہے گی، تو یہ خوشخبری سنائی انہوں نے کام کو کہ آپ پریشان مت ہوئیے۔ شرح سود یوں ہی ساقط رہے گی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جون تک، ابھی تو میں 4% پہ رو رہا تھا نا، جون تک وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں 7% تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہا انہوں نے۔ جی، انہوں نے کہا ہے کہ مارچ کے بعد سے قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اسی وجہ سے چونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ افراط ظرف میں اضافہ ہو سکتا ہے، بلکہ وہ آلموسٹ جب آپ 7%، یعنی جب آپ عدد بھی دینا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میتھمیٹکس کی ہوئی ہے، کیلکولیشن کی ہوئی ہے۔ تو اب بڑی اچھی بات ہے، فرینکلی اسپیکنگ، کہ بجائے لوگوں کو اداس کرنے کے، پریشانی کرنے کے، یہ آنیاں جانیاں کر لیں کہ بھائی، یعنی پی سی بی کا اپنا بورڈ ہے، چیئرمین ہے، اس کے اتفاق سے آج کل جو چیئرمین ہیں وزیر داخلہ وہ بھی۔ وزیر داخلہ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت طاقتور وزیر ہے، وہ اور ان کا بورڈ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتا۔ اب اس میں یہ کہ جی بال انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے پاس بھیج دی۔ جس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو چیک کر لیا ہے پیٹرن ان چیف وزیر اعظم ہی ہوتا ہے، ہاکی کے بھی میرے خیال میں کوئی عہدہ سینئر عہدوں کے پاس ہی ہوتا ہے، تو وزیر اعظم کے پاس ہے یہ عہدہ پیٹرن چیف کا۔ تو ایک تو وہ پیٹرن چیف آپ سے ہیں، پوچھ رہا ہوں۔ ہاں اچھا، ایک تو وہ پیٹرن چیف ہیں، اس لیے محسن نقوی صاحب ان سے ملے کہ فائنل حتمی فیصلہ وہ کریں گے۔ دوسرا، جیسے یہ ایک سفارتی معاملہ بن گیا، میں نے کہا کہ نصرت صاحب آپ کرکٹ میں بات نہیں کرتے، لیکن آج آپ بنتا ہے کہ آپ اس پہ بات کریں، تو کیونکہ اب یہ ایک سفارتی معاملہ بنتا ہے بنتا ہے نا سر، تو اسی لیے آج وزیر جب اعظم کے پاس ملاقات ہوئی ہاں وزیر اعظم صاحب سے، چیئرمین صاحب کی، تو اس میں ڈپٹی وزیر اعظم جو وزیر خارجہ بھی ہوتے ہیں وہ موجود تھے یا نہیں تھے؟ ملک میں بھی شاید نہیں کہیں گئے ہوئے ہیں۔ آج تو انہوں نے ہاں بلکہ آیا ہوا ایک بندہ، وہ مائنا مار کا جو ہے وہ آیا ہوا بزی تھے نا، وہی نا میں نے کہا ان کی انگیجمنٹ اچھا، تھی وہ کہیں۔ وہاں مصروف تھے، اس وجہ سے اتنا سفارتی معاملہ ہے۔ وہ میری جان، یہ کلیم اللہ سلیم اللہ والا سین ہے،
फैसला अभी तक आप कर चुके होते तो आप अनाउंस कर चुके होते. यू आर कंफ्यूज्ड. वजीर आजम और चेयरमैन पीस भी कंफ्यूज हैं, आप ये कह रहे हैं. कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह. मकसद ये कि ये अपना जहन देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं. हमें बांग्लादेश से जो मोहब्बत और बांग्लादेश को हमसे जो मोहब्बत है वो हसीना वाजिद के ज़वाल के बाद शुरू. और हसीना वाजिद का ज़वाल का बुनियादी सबब जो है वो ये था कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले थे उनको फांसियां दो, ठीक है ना, जेलों में डालो, तो कालकोठरियों में उनको डालो. तो उसकी वजह से जो एक अवामी नफरत आई और उसकी वजह से वो जो ख़ास एक अवामी लीग ने अपना स्टाइल बना रखा था, यानी फैशिस्ट, और बाकी लोग जिनको सरकारी नौकरियां बच्चों को, नौजवानों को नहीं मिल रही थी, हाँ. उनको इसने हसीना वाजिद ने हकारत से कहा रज़ाकार. और रज़ाकार का लफ्ज़ जो है ये 1970 की दहाई में जब वो 1971 की जंग से पहले वहाँ पे मुक्ति बानी और ये वो और उनके खिलाफ जो पाकिस्तान की हमदर्दी के लिए जो थे उनको रजाकार कहते थे. उनको रज़ाकार कहते. ठीक है. ठीक हो गई. अल बद्र और शम्स के नाम से भी तंजीमें बनी थी. मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे पास हमें हर बात को सोच समझ के करनी पड़ती है बाबू. ICC ऑलरेडी आपकी ख्वाहिश पर यह फैसला वो कर चुका है कि आपको थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, चूंकि आपने मुझे कहा आप सफारती हवा सफारती. हाँ, सफारती. और नहीं, उसमें ये भी याद रखिएगा, आप हमेशा कहते होते हैं यार सफारती फैसले जज्बात में नहीं किए जाते, इसीलिए 4 दिन का टाइम लेना कि जुम्मे को करेंगे. खैर, वो मेरा अपना ख्याल है, सिर्फ एक मामले में टाई अड़ी हुई है. नंबर 1, हम हर सूरत में मेरी दानिश में हिस्सा लेंगे. नहीं लेंगे. हम T20, ये क्या वर्ल्ड कप होना है, T20 वर्ल्ड कप, लेकिन लेंगे आप कहना, लेना अभी अपनी राय देना बतौर. सर मैं राय नहीं, मैं आपको आपने मुझ पे चूंकि इल्जाम लगाया है कि सफारती रिपोर्टिंग क्लेम कर चुके हैं कि आपने सफारती रिपोर्टिंग तो की. फिर मैं ये बड़क चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए को, तो सबसे पहले बात ये, अगर मुझसे पूछते हो सफारती तौर पर, मैं कहता हूँ हाँ, हर सूरत में हमें हिस्सा लेना चाहिए. क्यों भाई हम एक सख्त पोजीशन लें. सख्त पोजीशन ये कि हम उठा के बाहर फेंकें, किसको नहीं खेलना हमने, ये आपका होस्ट किया इवेंट, उसके बाद क्या होगा? इंडिया को नुकसान अभी होगा. आपने जब ये कहा, देखो बात सुनो ना मेरी, आई हैव माय आर्गुमेंट, अगर और नहीं सुनो कहना, ना, खेलना चाहिए ना यार या तो मेरे साथ जज्बाती आर्गुमेंट कर लो या सफारती कर लो.